ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ غصے سے سرونٹ کوارٹر میں گھسا تھا تاکہ خادم حسین کو مار سکے، پر اندر قدم رکھتے ہی چارپائی پر لیٹی حسین لڑکی کو دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ وہ لڑکی فوراً اسے غصے سے گھورتی کمرے میں بھاگی تو وہ شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا۔ وہ پہلی بار شرمندہ ہوا تھا۔ اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اسے پہلی بار میں ہی چبھی تھی۔ وہ سیٹھ فاروق شاہ تھا، حویلی کا سب سے چھوٹا اور بگڑا شہزادہ۔ اس نے معلوم کروایا تو پتہ چلا وہ لڑکی خادم حسین کی چھوٹی 16 سالہ بیٹی میرب تھی جو پردہ کرتی تھی۔ خادم حسین کو ڈھونڈ کر ڈیرے پر لاؤ، کہو ایک ڈیل ہے، پھر اس کی جان بچ جائے گی۔ فاروق شاہ کہاں ہو تم اس وقت؟ اس کے والد نے بہت غصے میں فاروق شاہ کو پکارا تھا جو اپنے کمرے میں اوندھے منہ سو رہا تھا۔ تمام ملازم اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ فاروق شاہ اور اس کے والد کی روز کی تکرار ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، جبکہ حیرت سب کو اس بات پہ تھی کہ اگر فاروق شاہ کے والد کو اس سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اسے گھر میں ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک تو دوسرے ملک میں رہتا ہے جبکہ فاروق شاہ اور اس کے والد اسی گھر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن تربیت کی بہت کمی ہے۔ دونوں ہی بیٹے اپنے باپ سے زیادہ بات نہیں کرتے، جبکہ فاروق شاہ اکثر اپنے باپ کو ایک کے بعد ایک جھٹکا ضرور دے دیتا ہے۔ کبھی ان کی گاڑی کہیں ٹھوک دیتا ہے، کبھی ہوٹل میں توڑ پھوڑ کر کے آ جاتا ہے، کبھی ملازمین کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اور انہیں مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرتا ہے۔ فاروق شاہ کے اس طرح کے رد عمل سے پورا گھر پریشان تھا۔ ملازمین اسے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ وہ عجیب سا سائیکو قسم کا انسان تھا۔ اس کی ماں جو کہ اپنے شوہر کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، اکثر فاروق شاہ کو منع کرتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے بحث نہ کیا کرے۔ وہ چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، لاڈ پیار میں بگڑ گیا، لیکن اب ہٹ درمی اور ضد اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس کا باپ ایک نامی گرامی شخصیت تھا۔ پیسہ تو ان کے ہاتھ کا میل تھا، لیکن یہ پیسہ جدی پشتی نہیں تھا۔ فاروق شاہ کے والد نے دن رات محنت کر کے یہ امپائر کھڑا کیا تھا جو کہ اس کے بیٹوں کی آسائشوں کو جھیل رہا تھا۔ فاروق شاہ نے جب گھر میں چیختے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تو شرٹ لیس ہی اوپر گرل میں کھڑا ہو کر نیچے جھانکا۔ اس کے باپ نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ خوبصورت تو بہت تھا، لیکن اس میں غرور حد سے زیادہ تھا۔ فاروق شاہ نے اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا ہوا ابا حضور؟ پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اس قدر طیش میں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے وہیں سے چیختے ہوئے کہا، خبردار، میرے سامنے زیادہ بننے کی کوشش کی تو نیچے آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ جبکہ اپنے شوہر کی آواز سن کر فاروق شاہ کی والدہ ان کے پاس آئیں اور بولیں، کیا ہو گیا؟ آہستہ بولیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ ان صاحبزادے کو زیادہ ہی جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ تمہیں پتا ہے اس نے ہوٹل میں جا کر کیا کیا ہے؟ وہاں کے ویٹرز کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھتی ہے۔ مینیجر کے ساتھ اس نے اس قدر برا سلوک کیا، تمام کسٹمر کو وہاں سے بھگا دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی کی، اور اتنی گندگی کر کے آیا ہے۔ ٹیکس والے جب ٹیکس کے لیے آئے تو انہیں بھی بھگا دیا۔ وہ لوگ میرا ہوٹل سیل کرتے، پھر کیا ہوتا؟ وہ لوگ ویسے ہی موقع کی تلاش میں ہیں، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں۔ خود تو کچھ کرتا نہیں ہے، مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اور میں نے جو دولت اکٹھی کی ہے اسے بھی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ ان کی بیگم نے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا تھا جو کہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھا اور بولا، بابا، آپ نے اتنی دولت ہمارے لیے اکٹھی کی تھی، اب میں کسی بھی طرح استعمال کروں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی محنت کی کمائی ہمارے کام آ رہی ہے۔ اور رہی بات ان ویٹرز کو ذلیل کرنے کی
اور مینیجر کے سامنے آپ کی عزت 2 کौड़ी کی کرنے کی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ لوگ مجھے اور میرے دوستوں کو پارٹی نہیں کرنے دے رہے تھے، تو میں نے بھی انہیں اکڑ کر کہہ دیا، میرے باپ کا ہوٹل ہے، نکلو یہاں سے۔ صحیح نہیں کیا بابا۔ فاروق شاہ کی ایسی باتیں سن کر اس کے والد نے کہا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں باپ کے ہوٹل میں دھمکیاں دینے کی؟ ارے کہاں نا بابا، چھوڑیں، ناشتہ کرتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے، اور آپ کا ہائی۔ وہ پیچھے سے بولتے رہ گئے، لیکن فاروق شاہ اپنی اصلی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ تو اس کا گھر کا روز کا معمول تھا۔ فاروق شاہ کوئی نہ کوئی ایسی اوچھی حرکت کر دیتا تھا جس سے اس کے والد کا سارا دن خراب گزرتا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتا تھا، سارا دن گاڑیوں میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا رہتا۔ اس کے والد نے بہت چاہا کہ وہ اچھا پڑھے اور ان کے بزنس میں ان کا ساتھ دے، لیکن فاروق شاہ نے کبھی بھی ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اس کی والدہ بھی اسے بہت سمجھاتی، لیکن فاروق شاہ نے کسی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بابا، آپ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ میں امتحان دے کر خود آ جاؤں گی، آپ جائیں، صاحب جی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جبکہ اس کے والد نے اپنی حجاب میں لپٹی بیٹی کو دیکھا اور بولے، نہیں بیٹا، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر تمہارے امتحان جلدی ختم ہو گیا تو باہر آ جانا، دونوں باپ بیٹی ساتھ چلیں گے۔ میں بیگم صاحبہ کو بتا کر آیا تھا، تم ان کی ٹینشن نہ لو، بلکہ جاؤ جلدی سے امتحان جا کر دو۔ میرب بھی خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا کبھی اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میرب اپنا امتحان دے کر مدرسے سے باہر نکلی تو اپنے والد کو اس نے باہر بینچ پر بیٹھا دیکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی جان ایک دوسرے میں بستی تھی۔ میرب کی والدہ اسے جنم دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جبکہ میرب کے والد نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ 16 سال کی میرب اس وقت عالمہ بن رہی تھی۔ یہ اس کی خود کی خواہش تھی۔ اس کا باپ شاہوں کے یہاں پر نوکری کرتا تھا، وہیں کوارٹر میں دونوں باپ بیٹی اپنا سر جھپائے بیٹھے تھے۔ بڑے صاحب اور ان کی بیگم بہت اچھی تھیں، جبکہ میرب کا وہاں رہنے والے ان شہزادوں سے ابھی تک پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ بہت کم گھر کے اندر جایا کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ میرب کا بہت خیال رکھتی تھیں، جبکہ میرب کے والد بھی ان لوگوں کو اپنا سمجھتے تھے۔ میرب وہاں گھر کے اندر نہیں جاتی تھی کیونکہ بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، تو وہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ میرب بھی ان کی بہت عزت کرتی۔ کسی بھی ملازم نے آج تک میرب کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ نقاب میں پھرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے والد کے ساتھ واپس گھر آئی۔ اس کے والد تو چلے گئے تھے کیونکہ صاحب جی نے انہیں فون کر کے بلایا تھا، جبکہ میرب وہیں گھر پر تھی۔ میرب اس گھر کے لوگوں کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہاں 4 لوگ رہتے ہیں، بیگم صاحبہ اور صاحب کے علاوہ اس کا کبھی کسی سے بات کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوا۔ کوارٹر میں انہیں ہر سہولت مہیا کی گئی تھی، اسی لیے بہت کم یہاں سے نکلنا ہوتا تھا۔ میرب خود عالمہ کا کورس کرنے کے بعد بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ چھوٹی عمر میں وہ بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ بیگم صاحبہ بھی اس کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی۔ کوارٹر کیونکہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھے، اس لیے وہاں پر بھی کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ فاروق شاہ کو اس کے والدین نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میرب اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی، تبھی اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان ایسا آیا جس نے زندگی کے معنی بدل کر رکھ دیے۔ ہر صبح کی طرح فاروق شاہ یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا، وہاں سے آوارہ گردی کے لیے، اور دوسری طرف خادم آج بہت خوش تھا کیونکہ میرب کا آج امتحان کا نتیجہ آنا تھا۔ جیسے ہی خادم میرب کو لے کر نکلنے لگا تو اسے فاروق شاہ کے نمبر سے کال موصول ہوئی۔ جب خادم نے کال اٹھائی تو فاروق شاہ نے خادم کو ایک جگہ بلایا۔ وہ میرب کو
थोड़ी देर में आने का कहकर घर से निकला। रात देर तक वो दोनों ही घर नहीं आए थे। मीरब खामोशी से घर से निकलकर अपने क्वार्टर में आई थी। वो अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कब उनकी राह देखते देखते मीरब की आंख लग गई और नींद की वादियों में उतर गई। जबकि दूसरी तरफ खादिम हक्का बक्का खड़ा फारूक शाह को देख रहा था, जिसकी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। फारूक शाह ने खादिम को इसीलिए बुलाया था कि वो उसकी मदद करे। खादिम भी जद्दी पुश्ती उन लोगों का वफादार था। उसने अपनी गाड़ी में फारूक शाह को भेजा और खुद उस गाड़ी में सवार हो गया। फारूक शाह घर वापस आया तो उसके वालिद ने खादिम का पूछा। उसने बता दिया कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन गई है। उसके वालिद ने चारों तरफ फोन घुमा दिया, मगर उन्हें हैरानी इस बात पर हो रही थी कि खादिम तो बहुत अरसे से कार और गाड़ियां चला रहा है। आज तक उससे एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। आज हो गया, और हुआ भी तो उनकी मुखालिफ पार्टी के मेंबर का। ये काफी हैरत की बात थी। खैर, उन्होंने अगली सुबह ही खादिम की जमानत करवा ली थी। खादिम जब घर में दाखिल हुआ तो फारूक शाह ने उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारत किया। उसके बाप ने खादिम से पूछा कि एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें देखकर गाड़ी चलानी थी, क्यों एक के बाद एक मुसीबत मेरे सर पर डाल रहे हो? खादिम ने सर झुकाकर कहा, साहब जी, मेरा ध्यान नहीं रहा और एक्सीडेंट हो गया। बस मुझसे ब्रेक नहीं लगाई गई। मैं सजा काटने के लिए भी तैयार हूं। जबकि फारूक शाह के वालिद ने कहा, सजा काटने की कोई जरूरत नहीं, बस हमने मुआवजा अदा कर दिया है। देखो, अगर मामला ज्यादा हुआ तो तब कोई मसला हो सकता है, वरना तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही होगी। फारूक शाह अपने कमरे में चला गया। अपने बाबा को मीरब ने देखा तो परेशानी से उसकी जानिब आई और पूछने लगी, बाबा, आप रात से कहाँ थे? मैं पूरी रात आपका इंतजार करती रही, आप घर नहीं आए। खादिम ने अपनी मासूम सी बेटी को देखा और बोला, हाँ, मैं एक मसले में फंस गया था, लेकिन अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मीरब चाय बनाने के लिए चली गई, जबकि खादिम अपना सर थाम कर बैठ गया कि अगर उस इंसान को कुछ हो गया और खादिम को सजा हुई तो उसकी बेटी का क्या होगा। वो फारूक शाह के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। वहां के देखने वाले लोगों ने बताया कि फारूक शाह उस लड़के के साथ रेस लगा रहा था, जबकि वो लड़का फारूक शाह से रेस में आगे निकल गया तो फारूक शाह ने जानकर अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। उस वक्त वो किसी दवा के असर की वजह से पागल हो रहा था, जबकि खादिम ने तो उन लोगों का नमक खाया था। वो नमक हरामी कैसे कर सकता था? इसीलिए फारूक शाह के वालिद के सामने खामोश रहा, लेकिन उसने सोच लिया था कि ये बात बड़े मालिक को जरूर बताएगा। कल को कोई बड़ा मसला हो गया तो हर एक बात उनके इल्म में होनी चाहिए। लेकिन फिर फारूक शाह का ख्याल आ गया। उसने सख्ती से कहा था कि बाबा से कोई बात नहीं करनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी खादिम को अचानक इस बात का ख्याल आया, क्यों ना बेगम साहिबा को सारी बात बता दी जाए, फिर जो वो तजवीज करेंगी वही हल निकाल लिया जाएगा। खादिम को यही हल बिल्कुल ठीक नजर आया। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। मीरब जब चाय बनाकर लाई तो उसने देखा उसके बाबा बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। वो भी चाय एक तरफ रखकर नमाज अदा करने चली गई। जिंदगी अपनी डगर पर वापस आ चुकी थी। फारूक शाह वापस यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुका था, जबकि खादिम से उसकी मुलाकात नहीं हुई। खादिम भी इलेक्शन की वजह से यहां से वहां फारूक शाह के वालिद के साथ जाता रहा। उसके जहन से बात निकल गई। एक दिन अचानक खादिम की नज़र उस लड़के पर गई जिसका एक्सीडेंट फारूक शाह से हुआ था, और उसका गुनाह इसने अपने सर ले लिया था। उस लड़के की दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी थीं और वो इस वक्त बेसहारा व्हील चेयर पर बैठा था, जबकि खादिम को उस लड़के ने पहचान लिया था। वहां पहुंचकर
خادم کو پتا چلا کہ فاروق شاہ کے والد دوسری پارٹی کے ممبر سے اسی لیے ملانے آئے ہیں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور میڈیا کو ایک اچھا کانٹینٹ مل جائے کہ فاروق شاہ کے اور اس کے والد کے حق میں جو باتیں بن رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ لیکن جو بات سامنے آئی وہ سن کر فاروق شاہ کے والد کا سر چکرا گیا۔ خادم تو چپ رہا جبکہ اس لڑکے نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ خادم نے نہیں کیا بلکہ فاروق شاہ نے کیا ہے۔ یہ بات اندر دبا لی گئی، لیکن فاروق شاہ کے والد کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ ان کے چیخنے، چلانے اور بہت زیادہ غصہ کرنے پر خادم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ فاروق شاہ نے منع کیا تھا آپ کو کچھ نہیں بتانا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا، اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے بات اٹھ گئی۔ جبکہ انہوں نے یہ بات سنی تو بولے، تمہیں یہ معاملہ رفع دفع لگتا ہے؟ الیکشن سر پر ہیں، میری سالوں کی بنائی ہوئی عزت کو تم 1 منٹ میں مٹی کا ڈھیر کرنے والے تھے۔ اور رہی بات فاروق شاہ کی، تو آج میں اسے بتاؤں گا کہ اصل باپ بننا کسے کہتے ہیں۔ اسے اپنی عیاشیوں میں سے یہ تک خیال نہیں رہا کہ زمین پر چلنے والے دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی گاڑی کے نیچے کچل دے گا۔ خادم نے انہیں غصے میں دیکھا تو بولا، بڑے صاحب آپ میری بات تو سن لیں۔ وہ فاروق شاہ کو کال ملانے لگے، لیکن فاروق نے کال نہیں اٹھائی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ گھر جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، جبکہ خادم کو تو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ فاروق شاہ نہ جانے کیا بات بولے گا اور بڑے صاحب اس کو کیا سزا دیں گے۔ یہ تو وہیں جا کر پتہ چلنا تھا۔ فاروق شاہ کہاں ہو تم؟ نیچے آؤ۔ عدنان شاہ بھی اپنے باپ کی آواز سن کر نیچے آیا اور ان سے پوچھنے لگا، بابا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ تم فاروق شاہ سے پوچھنا، اس انسان نے ہمارا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ عدنان شاہ نے بتایا کہ فاروق تو اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے، جبکہ اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ فاروق شاہ کے والد نے اپنے گارڈز کو کال کی اور کہا کہ جہاں بھی فاروق ہے اسے گھر لے کر پہنچو۔ وہ خود لان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ خادم ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 لینڈ کروزر گھر میں داخل ہوئیں۔ فاروق شاہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اپنے بابا کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، مگر انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ پورے گھر میں سناٹا ہو گیا، ایسا سناٹا کہ اگر سوئی گرے تو اس کی بھی آواز گونجے۔ جبکہ عدنان شاہ تو حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جس نے ہمیشہ ہی فاروق شاہ کی ہر بڑی سے بڑی بدتمیزی کو برداشت کیا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ فاروق شاہ تو خود حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ غصے سے لال پیلے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے اتنے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو غیر دانستہ طور پر پیچھے کھڑے ہوئے خادم کو دیکھا، اور اس کی چھٹی حس نے فاروق شاہ کو خبردار کیا۔ فاروق کے والد نے کہا، مجھے پتا تھا کہ تم ایک نہ ایک دن مجھے ذلیل کرواؤ گے، مگر اس طرح یہ اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ جس شخص کا تمہاری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سیاست کا بندہ ہے، اور میڈیا کے ہاتھ وہ خبر لگ چکی ہے۔ اب وہ سرخیوں میں ایک سے ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بتائیں گے۔ میں جواب دے دے کر تھک چکا ہوں۔ اگلے مہینے الیکشن ہو رہے ہیں۔ میرا بیٹا جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں، لوگ مجھے کیوں اپنا رہنما بنائیں گے؟ پھر وہ مجھ پر کیوں اعتبار کریں گے؟ میرا تو بیٹا ہی میری بات نہیں مانتا۔ آخر تم نے کیا سوچ کر ریس لگائی تھی؟ اور ریس لگا بھی لی تھی تو تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی؟ کیا پہلی مرتبہ گاڑی میں بیٹھے تھے؟ فاروق شاہ نے ساری بات سننے کے بعد اپنے ازلی لہجے میں جواب دیا، بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ خود سامنے آیا تھا مجھ سے شرط لگانے کے لیے۔ اس کا بھی تو قصور دیکھے نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ مارنا چاہا، مگر عدنان درمیان میں آ گیا اور فاروق شاہ بولا، بابا آپ مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں،
جبکہ اس کے والد نے کہا خبردار، اب اگر تمہاری آواز نکلی تم آج کے آج لاہور جا رہے ہو اور مجھے 1 سال تک نظر نہیں آنا اس گھر میں۔ فاروق شاہ نے اپنے باپ کی بات سنی اور بولا میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہی رہوں گا۔ جبکہ اس کے والد نے خادم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خادم وہاں والے بنگلے کو کھلوا کر وہاں کی صفائی کرواؤ۔ فاروق شاہ 2 گھنٹے میں لاہور کے لیے روانہ ہوگا اور یہ 1 سال تک وہیں رہے گا، اور اگر یہ وہاں جانے سے انکار کرتا ہے تو وکیل کو بلاؤ، میں آج اور ابھی اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جبکہ یہ بات سن کر فاروق شاہ کے اصل میں ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے حیران کن نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو کہ فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ غصے میں پاس پڑی ہوئی کرسی کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ تشویش کا شکار ہوتے ہوئے فاروق شاہ نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ خادم کی پیٹھ دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے کس طرح حساب لینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلتا خادم کے کوارٹر کی جانب چل دیا۔ بغیر دستک دیے گھر کے اندر داخل ہوا تو یکدم ٹھٹک گیا، کیونکہ سامنے ہی کرسی پر سنہری بالوں والی بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جو کہ دھوپ سیک رہی تھی۔ شاید وہ نہا کر آئی تھی، لیکن فاروق شاہ تو وہیں پتھر کا ہو گیا۔ جبکہ مقابل نے کسی کی آہٹ محسوس کی تو اس جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ میرب تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بھاگی، کیونکہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ فاروق شاہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میرب بند کمرے سے ہی تھوڑا سا جھانک کر بولی کون ہو تم؟ اور کسی کے گھر میں آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آنے سے پہلے دستک دیتے ہیں، اجازت ملنے پر ہی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر فاروق اس بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ محترمہ کچھ کہہ رہی تھی۔ فاروق شاہ نے پوچھا خادم حسین کہاں ہے؟ جبکہ 2 منٹ خاموشی کے بعد میرب کی طرف سے جواب آیا کہ وہ باہر ہوں گے، گھر پر نہیں ہیں، اور جاؤ تم یہاں سے۔ اس کی آواز میں جانے کیا تھا کہ فاروق کو احساس ہوا اس لڑکی کو اس کا وجود پسند نہیں آ رہا، اسی لیے تو اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دل کیا کہ ابھی جا کر سامنے کھڑی لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے جائیں، لیکن پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گیا اور اس کے کوارٹر سے نکلتا چلا گیا۔ فاروق اپنے دماغ میں کوئی بات سوچ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس جگہ موجود تھا جہاں پر خادم حسین تھا۔ خادم حسین اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ توپوں کا رخ اب اسی کی طرف ہوگا۔ جبکہ فاروق شاہ نے بگڑے ہوئے شہزادے کی طرف ایک انگڑائی لی اور مسکراتے ہوئے خادم کی طرف دیکھ کر بولا خادم یار، پتہ ہے مجھے پہلے ہی لگا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے راز میں حصے دار بنا کر کوئی غلطی کر دی، لیکن پھر سوچا تم کیوں ایسا کرو گے، لیکن تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم بابا کو یہ سب بتا دو گے کہ ایکسیڈنٹ تم نے نہیں کیا۔ صاحب کو خود پتہ چلا تھا۔ خادم نے ایک ایک بات فاروق کو بتا دی کہ کیسے اس کے والد کو اس حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ فاروق سے ہوا تھا، اور خادم نے کہا میں بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے بڑے صاحب سے پہلی مرتبہ زندگی میں جھوٹ بولا، وہ بھی آپ کی وجہ سے، اور آپ الٹا مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر فاروق شاہ نے کہا اچھا سنو، دیکھو غلطی تو ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے غلطی کے سزا کے طور پر لاہور بھیجا جا رہا ہے، تو تم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا؟ تم مانتے ہو اپنی غلطی؟ اچانک اس سوال پر خادم نے اثبات میں سر ہلاتے کہا جی میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مگر فاروق شاہ نے کہا تو بس تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے نا، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ اس کوارٹر میں موجود لڑکی میرے ساتھ لاہور جائے گی، وہاں بھی تو مجھے کام کرنے والے کی ضرورت ہوگی نا۔ جبکہ فاروق کی بات سن کر خادم نے اس کی طرف دیکھا اور بولے صاحب وہ میری بیٹی ہے، اور بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ کام کے لیے نہیں جائے گی کہیں بھی۔ بیگم صاحبہ تو اسے گھر میں بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی، اور اب اتنی دور لاہور کیسے لے کر جائیں گے؟
جبکہ فاروق شاہ نے خادم کی طرف دیکھا اور بولے، وہ تمہارا کام نہیں ہے، بس میں نے تمہیں بتانا تھا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ تمہاری حکم عدولی ہوگی، پھر تم یہ نہ کہتے پھرنا کہ ہم جدی پشتی غلام ہیں اور جدی پشتی آپ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ خادم خاموش رہا، جبکہ اس کی خاموشی کو اپنی فتح محسوس کر کے فاروق شاہ گھر کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہمراہ میرب بیٹھی تھی، جبکہ خادم بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ خادم نے میرب کو یہی کہہ کر منایا تھا کہ وہاں جا کر وہ اس بنگلے میں رہیں گے اور پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہے، جبکہ نہ جانے کیوں میرب کو ایک عجیب سا اندیشہ محسوس ہو رہا تھا۔ خیر، اس نے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ 3-4 گھنٹے کے بعد وہ لاہور تھے۔ فاروق شاہ تو جاتے ہی سو گیا تھا، جبکہ میرب اور اس کے والد نے پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ میرب کو یہ گھر بہت اچھا لگا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور ملازمہ بھی آئی تھی۔ ملازمہ سے میرب کی دوستی ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہاں دل بھی لگ چکا تھا۔ جب میرب کے والد نے اسے مطمئن دیکھا تو کہا کہ وہ اس سے ہفتے میں ملنے آتے رہیں گے۔ اب انہیں جانا ہوگا کیونکہ الیکشن کی وجہ سے بڑھے صاحب کو ان کی ضرورت ہے۔ پھر الیکشن کے نتیجے کے بعد وہ یہیں آ کر رہیں گے۔ میرب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ ملازمہ تھی، لیکن آنے والے طوفان سے سبھی بے خبر تھے۔ رات دیر تک میرب کتابیں پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی تو وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ جب اچانک وہاں سے فاروق شاہ کا گزر ہوا تو اس نے میرب کو دیکھا۔ اتنا مکمل حسن دیکھ کر فاروق کے قدم اس جانب چل دیے جہاں کہ میرب ہوش و حواس سے بیگانی سونے میں مصروف تھی۔ فاروق شاہ نے تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو انگلیوں سے پیچھے کرنا چاہا۔ اس کی روشن پیشانی میں ایک بل نمودار ہوا۔ فاروق شاہ کو وہ مغرور سی شہزادی بہت خوبصورت لگی تھی۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا، فاروق نے اس کے چہرے کو چھونا چاہا، تبھی میرب کرنٹ کھا کر اٹھی اور فاروق ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرب نے اپنا چہرہ چھپایا، جبکہ فاروق کو یہ بات بہت ناگواز گزری تھی۔ جس طرح کے ماحول میں وہ رہتا تھا، اسے لگا تھا کہ یہ سب کچھ میرب اسے دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ غیر دانستہ طور پر فاروق نے میرب کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو میرب نے اپنے بازو پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ فاروق نے اس کو اور بھی مضبوطی سے جکڑتے ہوئے کہا، کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ تم جیسی 100 لڑکیاں میرے آگے پیچھے ہوتی ہیں، خود کو سمجھ کیا رہی ہو؟ ذرا سی شکل اچھی ہے تو اترا کر دکھا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میرب نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ فاروق کو تو جھٹکا ہی لگا تھا۔ اس نے بے دردی سے میرب کا دوپٹہ کھینچا اور اس پر قابض ہونے لگا۔ تبھی میرب نے اپنا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ فاروق شاہ سے میرب کو خوف آنے لگا تھا۔ میرب ایک کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خوف سے کانپتی ہوئی میرب کی نظر اچانک کھڑکی پر گئی جہاں فاروق شاہ اسے کھڑا ہو کر گھور رہا تھا۔ میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ کھڑکی بند تھی۔ ایک دم فاروق شاہ نے ہاتھ میں موجود پتھر شیشے پر دے مارا اور شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور فاروق اس کمرے میں داخل ہوا۔ میرب پیچھے کی جانب جانے لگی، تب فاروق نے اس کے دونوں بازو جکڑے اور بولا، اگر تم نے 10 منٹ کے اندر مجھ سے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو تمہارے باپ کو دنیا سے غائب کرا دوں گا۔ جبکہ فاروق کی بات سن کر میرب رونا بھول چکی تھی۔ یکدم اس نے جھک کر فاروق کے پاؤں پکڑنے چاہے، مگر فاروق نے بے دردی سے اسے اپنے مقابل کھڑے کرتے کہا، جو کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرب نے کہا، میں بی بی جی کو بتا دوں گی یہ سب۔ فاروق شاہ کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے کہا، بڑی بی بی کو بتاؤ یا ان کے شوہر کو، مجھے فرق نہیں پڑتا، جب تک تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ میرب کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا
کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فاروق کے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن وہ کسی طرح سے نہیں مانا۔ بالآخر اسے اس نکاح کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ہی 2-4 لوگوں کی موجودگی میں فاروق اور میرب کا نکاح ہو چکا تھا۔ میرب نے فاروق شاہ سے پوچھا کہ اب وہ اس کے باپ کو کچھ نہیں کرے گا، تو اس نے کہا بالکل نہیں، کچھ نہیں کروں گا، لیکن تمہیں تو سزا ملنی چاہیے نا۔ تمہارے باپ نے پہلے مجھے گھر سے نکلوا دیا اور اب میں یہاں رہ رہا ہوں، تو تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرب نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، آپ کی غلطی ہے نا، میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی۔ آپ ہمارے گھر میں گھس آئے اور اب آپ نے کیا حرکت کی تھی، آپ کو اندازہ ہے؟ فاروق نے اس کی چلتی ہوئی زبان دیکھی اور بولا، جتنی تمہاری زبان چلتی ہے نا، دل کرتا ہے کاٹ کر کسی جانور کو کھلا دوں، مگر اس وقت میں جلدی میں ہوں، واپس آ کر تم سے ملتا ہوں، اور خبردار اگر کمرے سے باہر نکلی اور کسی اور سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں اس گھر کے تہہ خانے میں بند کر دوں گا۔ میرب کو خوف محسوس ہوا تو اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا۔ میرب نے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ رات بھر کی تھکن سے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، تب دروازہ کھلا۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے ایک ایک بات ملازمہ کو بتا دی، لیکن کہتے ہیں نا، جب وقت برا ہو تو تن کے کپڑے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہی حال میرب کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ملازمہ جو میرب کو اپنی دوست لگتی تھی، دراصل وہ مخالف پارٹی کی ایک ممبر تھی، جو کہ اندر کی خبر رکھنے کے لیے ان کے گھر میں ملازمہ بن کر کام کر رہی تھی، اور جب اسے موقع مل گیا تھا تو اس نے فاروق شاہ کو اور اس کے والد کو کمزور کرنے کے لیے میرب کو اغوا کروا لیا تھا اور دوسری پارٹی کے ممبر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بدلے اسے پیسے ملے تھے۔ میرب کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میرب کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انجانی جگہ پر پایا۔ چاروں طرف اندھیرا دیکھ کر میرب نے غیر دانستہ طور پر فاروق شاہ کو پکارا، لیکن فاروق کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرب اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسی نے بے دردی سے میرب کو ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اپنے سامنے 4-5 لوگوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، مگر سامنے کھڑے لوگوں کی مکروہ ہنسی اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ وہ ان سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی کو انہوں نے اپاہج کر کے بٹھا دیا، اب ان کے گھر کی عزت کو میں نیلام کر دوں گا۔ میرب تو سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچا۔ میرب نے اسی وقت دل سے دعا کی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مقابل نے اس کے بال کھینچے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرب کو اپنا کان سائیں سائیں کرتا محسوس ہوا۔ تھپڑ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ابھی میرب سنبھلی نہیں تھی کہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ میرب ان کو جانتی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ بندھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کوئی اور تشدد کرتے جبھی چاروں طرف سے پولیس کی گاڑی کی آوازیں آنے لگیں۔ میرب نے دروازے کی جانب دیکھا، دل میں دعا کی کہ شاید ان کے ساتھ فاروق بھی ہو، اور تبھی اس کے دل کی دعا سن لی گئی۔ فاروق شاہ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھا تو غیر دانستہ طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ فاروق شاہ نے میرب کے ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون اور اس کے روشن چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھے تو ان کے گارڈز کی جانب بڑھا جو وہاں کھڑے تھے۔ انہیں بے دردی سے مارتے ہوئے فاروق نے ادموا کر دیا تھا۔ پولیس نے بہت مشکل سے فاروق کو اس گارڈ سے دور کیا تھا۔ فاروق شاہ نے آگے بڑھ کر میرب کی رسیاں کھولیں اور اس کو اپنی چادر کے حلقے میں لے کر اپنے وجود کا حصہ بنایا، جبکہ میرب اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ فاروق شاہ نے میرب کا چہرہ اٹھایا تو یکدم اسے خیال آیا، میرب تو ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔
वो किसी मताए जां की तरह उसे बाजू में भरता उसे उस कारखाने से बाहर लेकर चला गया जहां मीरब को कैद किया गया था। हॉस्पिटल ले जाने पर मालूम हुआ कि वो खौफ की वजह से बेहोश हो चुकी है। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। वो पुरसकून थी। फारूक शाह तशवीश का शिकार बैठा था। थोड़ी देर में फारूक के वालिद और खादिम वहां दाखिल हुआ। उन्होंने फारूक शाह से वजह पूछी तो उसने बहुत तहम्मुल से उन्हें बताया कि उनके मुकाबिल ने दुश्मनी का बदला लेने के लिए ये सब किया है। जबकि फारूक शाह के बाप ने उससे पूछा कि उन्हें कैसे पता मीरब तुम्हारे साथ है, तब फारूक ने बताया कि उसने मीरब से निकाह कर लिया है। जबकि ये बात सुनकर खादिम के साथ साथ उसके वालिद को भी झटका लगा। फारूक शाह के वालिद ने उसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, तुमने इससे निकाह क्यों किया? क्या वजह थी निकाह करने की? तो फारूक ने मीरब की जानिब देखते हुए कहा, मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैंने निकाह कर लिया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि दुश्मन हमारे घर पर दाग लगाए बैठे हैं। उन लोगों से बदला लेना होगा। उसने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की बाबा, मैं उन्हें किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। जबकि खादिम खामोश खड़ा था। फारूक शाह के वालिद ने उससे कहा, अभी खामोश रहो, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। मीरब को होश आया तो वो सहमी हुई थी। खादिम के साथ ही वो घर चली गई। उसकी आंखें फारूक को तलाश कर रही थीं, मगर वो कहीं नहीं मिला। क्वार्टर की जगह जब मीरब और उसके वालिद को घर में बुलाया गया, तब मीरब को अंदाजा हुआ कि वहां तो सब लोग इकट्ठा हैं। अदनान शाह ने आगे बढ़कर मीरब के सर पर हाथ रखा, जबकि फारूक भी बहुत संजीदगी से मीरब को देख रहा था, जो कि खौफ से पीली पड़ी हुई थी। बेगम साहिबा आगे बढ़ी और मीरब को अपने गले से लगा लिया। मीरब को भी कुछ ढारस मिली थी। मीरब और फारूक की नजरें मिली थी। फारूक शाह ने मीरब को आंखों ही आंखों में इशारा किया था। वो सर झुका गई। तभी उसके वालिद ने कहा, बच्चों ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मीरब बेटी ऐसा कुछ कर नहीं सकती। मेरा ही सिक्का खोटा है, जो मुझे जलील करवाने के लिए ही पैदा हुआ है। अपने साथ साथ उसने इस बच्ची की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। फारूक शाह ने अपने बाप की बात सुनी और बोला, आप मुझे नालायक समझते हैं? ये बच्ची मेरी बीवी है, मुझे इसका ख्याल था, तभी इसे 2 घंटे के अंदर अंदर मैं बाजियाब करवा के ले आया हूं। उसके वालिद ने घूरते हुए बेटे को देखा और बोले, वो मुलाजमा नहीं थी, कम से कम तुम्हें यह तो एहसास होना था कि पूरा घर और अपनी बीवी उसके आसरे पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए। फारूक शाह ने कहा, जो हो गया उसे छोड़ें, बस आप मुझे बताएं कि क्या करना है। अगर मैंने खुद से कुछ किया तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा और उल्टा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। उन्होंने भी खामोश खड़े खादिम की जानिब देखा और बोले, बताओ खादिम, तुम्हारा क्या फैसला है? जबकि खादिम ने सर झुकाकर कहा, साहब जी, हम तो आपके गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की मर्जी को अहमियत देना चाहूंगा। ये इसकी जिंदगी का सवाल है। यकदम फारूक शाह के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अगर मीरब उस रिश्ते से दस्तबरदार हो जाती तो, लेकिन मीरब ने अपनी खामोशी तोड़ी और बोली, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, बस मैं कुछ खौफजदा हूं हालात की वजह से। फारूक शाह के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, जिसे उसके वालिद ने बगौर देखा था, और उसने भी अपने वालिद को जरा गौर से देखते हुए कहा, देखा, आपकी औलाद सादतमंद ही है, लेकिन मेरी बीवी बहुत सादतमंद है, और जिसने ये नीच हरकत की है ना बाबा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि अपने बेटे को इतने गुस्से में देखकर उसकी वालदा ने कहा, बेटा, हर बार जल्दबाजी से काम नहीं लेते, जरा तहम्मुल का मुजाहरा करो और बात को नरमी और मोहब्बत से ख़त्म करने की कोशिश करो। दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। उनके शौहर ने भी यही कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूं और ये मामला रफा दफा करने की कोशिश करता हूं। फजूल में जवान खून है, कोई कदम उठा लेंगे
तो दोनों तरफ का नुकसान होगा। फारूक शाह ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके वालिद की कड़ी नज़र ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, जबकि अदनान शाह भी उसके पीछे चला गया कि वो अपने भाई से बात कर सके और उसे समझा सके। दोनों भाई उस वक्त छत पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। तब अदनान शाह ने फारूक से कहा, तुम्हें अब समझदारी से अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेना है। पहले तो तुम में बिल्कुल संजीदगी नहीं थी, जिसका नतीजा ये निकला है। अब मैं बड़े भाई की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बाबा का साथ दो, वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे लिए जो फैसले लेंगे वो ठीक होगा। फारूक भी खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। उन दोनों को बैठा देखा तो उनके माँ बाप भी वहीं पर आ गए। वो लोग बहुत खुश थे कि आज काफ़ी अरसे बाद इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे हैं। मीरब ने भी दूर से ये मंजर देखा था और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। दुआ के वक्त हाथ उठाते हुए उसने अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने उसकी इज्जत महफूज रखी थी और एक मजबूत सहारा भी अता कर दिया था। मीरब को मुतमईन देखकर खादिम ने भी दूर से उसकी खुशी कायम रहने की दुआ की थी। जुमे वाले दिन फारूक शाह और उस लड़के की एक दावत कर दी गई, जिसमें मामलात कुछ बेहतर हो गए थे। फारूक शाह के वालिद ने इलेक्शन के बाद मीरब की रुखसती का इरादा किया था। सब लोग उस फैसले के लिए रजामंद हैं। तभी अचानक फारूक शाह पर जानलेवा हमला हुआ। अल्लाह ने उनकी जान तो बख्श दी थी, लेकिन एक हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि उनका हाथ अब जिंदगी भर हरकत नहीं करेगा, लेकिन फारूक शाह के वालिद ने बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज शुरू करवा दिया था। इस सब के दौरान मीरब दूर से फारूक शाह को देखकर रो रही थी। उसमें इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी कि वो आगे जाकर फारूक से बात करे। रोज़ रात को उसके सोने के बाद उसके कमरे में जाती और घंटों बैठकर उसके लिए दुआएं मांगती और उस पर फूंक मारती रहती। ये मंजर अक्सर खादिम और फारूक शाह की वालदा देखते थे। उन्हें खुशी होती थी कि उनके बच्चे एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं। आज फारूक शाह के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, लेकिन जो बात उसने घर वालों के सामने रखी वो सुनकर मीरब तक सकते में आ गई। फारूक शाह ने सबसे कहा कि वो मीरब से अलैदगी चाहता था ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। वो किसी पर बोझ बनकर सारी उम्र नहीं रहना चाहता। मीरब ने जब ये बात सुनी तो फारूक शाह के मुकाबिल आई। वो भी मीरब को देखकर अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश कर रहा था। मीरब की सुर्ख आंखें रोने की चुगली खा रही थी, लेकिन जो बात उसने कही वो सुनकर फारूक शाह की नजरें झुक गई थीं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे अलहदा होंगी? बगैर सोचे समझे आपने मुझसे निकाह कर लिया था और अब अपनी मर्जी से मुझे छोड़ रहे हैं। मेरा कोई दिल नहीं है, मैं कोई जज्बात नहीं रखती। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि आप जैसे संगदिल इंसान से मुझे कैसे मोहब्बत हो गई। मैं तो आपकी सेहत याबी की दुआएं मांग रही थी और आप मुझसे रास्ता अलग करने की बातें कर रहे हैं। फारूक शाह ने उसकी बात सुनी और सख्त लहजे में बोला, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। मैं फैसला कर चुका हूं, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। जबकि मीरब ने अपने वालिद की तरफ देखते हुए कहा, बाबा मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। और वो एकदम फारूक शाह की जानिब पलटी और बोली, मैं आपकी तलाक का इंतज़ार करूंगी। मीरब ये बात कहते अपने बाबा का हाथ थामकर घर से निकलती चली गई, जबकि दूसरी तरफ फारूक की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ हो गई और वो बेहोश हो गया। मीरब ने भी अपने कमरे में आकर कमरा बंद करके रोने में मसरूफ़ थी। 1 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर ने फारूक शाह की जान जैसे बचाई थी उन्हें ही पता था, क्योंकि उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। खादिम सुबह से मीरब के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अचानक मीरब को बाहर से फारूक की वालदा की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मीरब से कहा,
मैं जानती हूं तुम मेरे बेटे से नाराज हो, लेकिन समझो जितनी मोहब्बत तुम उससे करती हो वो भी तुमसे करता है। वो भी तो तुम्हारे लिए जिंदगी में आसानियां चाहता है, लेकिन उसकी हालत देखो, वो तुम्हारे बगैर ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकेगा। न जाने उनकी आवाज में ऐसा क्या था। मीरब अपना दुपट्टा लेकर नंगे पांव भागती हुई फारूक के कमरे के जानिब गई। वहां जाकर उसने देखा फारूक शाह अपनी बाजू आंखों पर रखे लेटा था। मीरब की अचानक खुशबू महसूस करके फारूक ने उसकी जानिब देखा। मीरब की सुर्ख आंखें देखकर उसने अपने आप को मलामत किया, जबकि मीरब बिना सोचे समझे भागते हुए फारूक के सीने का हिस्सा बनी थी। फारूक शाह ने भी उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारी। मीरब एक झटके से अलग होते हुए कहने लगी, बहुत बुरे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बगैर रह सकती हूं? जबकि उसका हाथ थामकर फारूक शाह ने अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रखा और बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूं? अगर आज डॉक्टर मुझे खबर ना सुनाते कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो सकता है तो मैं अपने लिए जुदाई ही चाहता। तुमसे जुदाई मौत है। मीरब ने अपने हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले रोक दी और उसके सीने का हिस्सा बनी। 2 महीने बाद 2-3 सर्जरी होने के बाद जो नतीजा निकला उसने सबको ही खुश कर दिया। फारूक शाह का हाथ वापस से हरकत करने लगा था और अब वो एक जाना माना सियासतदान बन चुका था। सेठ फारूक शाह के नाम का सिक्का पूरे मुल्क में चल रहा था। पूरे मुल्क पर हुकूमत करने वाला इस वक्त अपनी बीवी के साथ बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। सब लोग बहुत खुश थे कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। फारूक की वालदा भी मीरब को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी, जबकि मीरब और फारूक को अल्लाह ताला ने 2 बहुत ही खूबसूरत बेटों से नवाजा था, जिन्होंने उनकी जिंदगी मुकम्मल कर दी। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। कुछ मुश्किलें बर्दाश्त करके, कुर्बानियां देकर उसे अपने लिए आसान बनाना पड़ता है, और उन्हीं मुश्किलों को बर्दाश्त करने के बाद जो नतीजा निकलता है वो हर एक तकलीफ को भुला देता है। जो इंसान अपने लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। इंसान एक ना एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है, बस उसे सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है। मेहनत और सब्र किसी का भी रायगा नहीं जाता, लेकिन जो लोग सब्र नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं और फिर अपनी बेसब्री को वो नाशुक्री का नाम देकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेकार कर लेते हैं। जितना शुक्र अदा किया जाता है अल्लाह ताला उतना ही नवाजता है। कोशिश किया करें कि जिस हाल में हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हम लोगों को बेहतरीन मकाम से नवाजा हुआ है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।